اب ہم آج پڑھیں گے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم اینڈ پاسبلزم۔ اصل میں جو عالیہ سردار کی بک ہے اس کے اندر تو ہمارے پاس ڈٹرمنزم اور پاسبلزم کو ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ادھر ایم افتخار صاحب کی بک کو، اکرم صاحب کی بک کو، تو اس کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں بات اس چیپٹر میں نہیں کی گئی۔ سو ہم کمپلیٹلی اب عالیہ سردار کی بک سے اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا نالج انہینس ہو، کیونکہ اس کے بارے میں کویسچنز آ جاتے ہیں بیچلرس کی کلاسز میں۔ تو ہم پڑھیں گے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم۔ اس نظریے کے دو بڑے ماہرین ایلسورتھ ہانٹنگٹن اینڈ ایلن چرچل سیمپل، یہ جو ہیں دو سائنٹسٹ کہیں گے یا ان کو ریسرچرز کہیں گے، جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی انوائرمنٹل ڈٹرمنزم پر، اور ان کے مطابق ماحول انسان کی زندگی کا تعین کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں، آپ کا انوائرمنٹ، یہ سب کچھ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، مطلب کہ آپ کا ماحول یہ ہر چیز کو پرسکرائب کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کس طرح کے اگر موسم گرمی کا ہے تو آپ گرمی والے کپڑے پہنیں گے، یعنی کہ لون کے کپڑے پہن رہے ہیں، اور جب سردی ہے تو گرم کپڑے پہنیں گے، جس طرح کے سویٹرز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ کیوں؟ یہ ماحول آپ کے اوپر اپنا ایمفسائز چھوڑ رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑنا ہے۔ چرچلز نے 19ویں صدی میں نظریہ ارتقا پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق انسان اس ماحول کی مخلوق ہے جسے وہ اپناتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان آزاد نہیں بلکہ وہ قدرت اور معاشی خواہشات کا غلام ہے۔ ایز یو کین سی کہ ہم لوگ اپنے ماحول اور ارد گرد کے ماحول اور معاشی خواہشات کے غلام ہیں، یعنی کہ ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جس طرح لاہور کا موسم آج کل جو ہے وہ سرد ہوا ہے، تو آپ ہر حال میں سویٹر بھی پہنیں گے، ہیٹر بھی آن کریں گے اور گرم چیزیں بھی کھائیں گے۔ یہی جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اگست میں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ مینگوز کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے ماحول کے مطابق چلتے ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، آپ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں، کیونکہ آپ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور راستہ نہیں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماحول انسان پر غالب ہے، ایگزیکٹلی کہ وہی بات انہوں نے دوبارہ کی ہے کہ ماحول جو ہے وہ ہر طرح سے انسان پہ غلبہ پا لیتا ہے، کہ دے ہیو ٹو چینج دیئر دیم سیلز، انہیں اپنے شوز تک بدلنے پڑتے ہیں۔ سرد موسم ہے تو سردیوں والے شوز پہننے پڑتے ہیں، وارم فلیس والے ہمیں کپڑے پہننے پڑتے ہیں، گرم پہننے پڑتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں یہی ہمیں لون کے کپڑے، کینچی والی چپل، اس طرح کی چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انسان طبعی ماحول، یعنی کہ فزیکل فیچرز، طبعی ماحول یا فزیکل کیا اس کو کہتے ہیں، فزیکل انوائرمنٹ کو اپنے جو ہے وہ چینج کرتا ہے، اور کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کے فزیکل انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے رہیں گے اس جگہ پہ۔ زندگی کا ہر شعبہ، مثلاً معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی، اس کے اندر آپ کے آ جاتے ہیں ریلیجیس، سیاسی آ جاتے ہیں، پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل، یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ سب ماحول کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، مطلب ہر کسی پہ اپنے ماحول کا امپیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے ہر حال میں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انوائرمنٹل پاسبلزم۔ اس نظریے کے دو بڑے ماہرین، یعنی کہ اس کے دو اسکالرز ایسے ہیں، وائڈل ڈی لے بلاشے اینڈ بومنز۔ آپ بومنز صرف لکھ دیں وہ زیادہ بیٹر ہوگا، آپ کو پورا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایز سچ۔
ان کے نظریے کے مطابق انسان تبدیلی لانے والا اہم رکن ہے، لہٰذا ماحول انسان کو بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے جنہیں انسان استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت سارے جو ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، ماحول کا، آپ کے انوائرمنٹ کا بہت ساری پاسبلٹیز کریٹ کرتا ہے انسان، اس کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جز ہے۔ اپنے اس نظریے میں انہوں نے قدرت کے بجائے انسان کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے برعکس ہیں، لیکن ان دونوں میں یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ بھی ہیں اور انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ ماحول انسان پہ دونوں ایک دوسرے پہ اثر رسوب رکھتے ہیں۔ اس کو یہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر ہے پس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماحول اور انسان کے اسی عمل اور رد عمل کے مطالعے کا نام جغرافیہ ہے، اسی پورے پروسیس کو جو ہے ہم جغرافی کا نام دیتے ہیں۔ علم جغرافیہ کے روح سے انسان اپنے طبی ماحول کو کافی حد تک سمجھ چکا ہے۔ انسان نے بہت سی قدرتی طاقتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جبکہ بہت سی قدرتی آفات سے خود کو محفوظ کرنا سیکھ لیا ہے، مثلاً سیلاب، طوفان، موسم شدید گرمی یا سخت سردی اور خشک سالی وغیرہ۔ جدید دور میں ذرائع آمد و رفت اور ذرائع پیغام رسائی میں بہت ترقی ہوئی ہے، چنانچہ انسان کے مختلف علاقوں کے لوگ طویل فاصلوں کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ ایز یو کین سی کہ بھئی آپ مختلف قسم کی ہم قدرتی آفات کو جو ہے وہ ہم فیس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑ پاتے ہیں، یعنی کہ آپ سیلاب، طوفان، موسم سرما، موسم گرما، ان دونوں میں آپ چیزوں کو فیس کر پاتے ہیں، اور خشک سالی کو بھی، کیونکہ آپ اگر خشک سالی ہے کسی ایک علاقے میں، آپ دوسرے علاقے سے چیزوں کو منگوا سکتے ہیں اور ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر طوفان آ جاتا ہے، آپ کو مختلف جگہوں سے ایڈ مل جاتی ہے، لوگ آپ کو وہاں پر اس جگہ پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ہر کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ماڈرنزم کی وجہ سے جو ہے آسان ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں اور ہر طرح سے ایک دوسرے کی مدد کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ہم اپنے ماحول کو کافی حد تک انڈر کنٹرول کر پاتے ہیں، پاسبلٹیز بنتی چلی جاتی ہیں۔ آپ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے بہت سارے معاملات میں جان پاتے ہو کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر لیتے ہو۔ اگر کسی کو کچھ چیز پہنچانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دور کسی علاقے میں، جیسے لاہور سے کراچی ہم نے کوئی چیز پہنچانی ہو، تو ہم فوراً سے پہلے TCS یا کسی بھی لیپرڈ اس کے تھرو جو ہے کر سکتے ہیں، اور ایون اگر ہمیں کوئی انفارمیشن پہنچانی ہے تو ہم کال پہ کر سکتے ہیں۔ کال کے علاوہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ان سب کو یوز کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ ماڈرنزم نے کافی سہولتیں ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں۔ مختلف ممالک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل اس وقت پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اس علاقے کے جغرافیائی حالات سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ ایگزیکٹلی اگر آپ کسی بھی جگہ کی سیاست کو، پولیٹکس کو، ان کی سوشل لائف کو، ان کی اکنامیکل لائف کو آپ تب تک نہیں جان سکتے جب تک آپ وہاں کے جغرافیکل انفارمیشن نہیں لیتے، وہاں کے لوکیشن، وہاں کی خط و خال، یعنی کہ فیچرز کس طرح کے ہیں، وہاں پہ سمندر ہے، وہاں پہ ریورز ہیں، اوشنز ہیں، یا کہ بالکل ڈیزرٹ ایریا ہے، کس ٹائپ کا ایریا، اس کے مطابق اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مثلاً۔ اور پھر اس کے علاوہ جب تک کہ ہم اس علاقے کے جغرافیہ مثلاً برصغیر میں کشمیر کا مسئلہ
ایز یو کین سی کہ سب کانٹیننٹ میں آپ مسئلہ کشمیر دیکھتے ہو، پھر اس کے بعد مشرقی وسطیٰ میں فلسطین کا معاملہ، یہ جو آج کل غزہ کا معاملہ شروع ہو گیا ہوا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر فلسطین کا معاملہ آ جاتا ہے، اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کا مسئلہ وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں۔ علم جغرافیہ انسان میں جستجو اور تحقیق کا جذبہ پیدا کرتا ہے، مظاہر فطرت کو جاننے کے لیے مہم جوئی کی طرف مائل کرتا ہے، مثلاً کوہ پیمائنی، غوطہ خوری، آتش فشاں پہاڑ، مطلب آپ ایون کہ جو آپ ٹورزم کو ہے وہ بھی انہانس کر سکتے ہو، اس کے مطلب آپ اس جگہ کے مطابق بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہو، جیسا کہ غوطہ خوری آپ اب دیکھو سوئمنگ وغیرہ کے لیے آپ کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے، آتش فشاں پہاڑ اگر آپ کے پاس اگنیس ماؤنٹینز ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو، کا مطالعہ اور علم کا آثار قدیم میں دلچسپی وغیرہ جغرافیہ کی اہمیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ قدرتی ماحول انسان کو روئے زمین روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایز یو کین سی کہ آپ کا جو قدرتی ماحول ہے، نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، وہ انسان کو ہر طرح سے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انسان اپنی مسلسل جدوجہد اور دانش مندی کی وجہ سے اس قدرتی ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اور طبعی ماحول ایک دوسرے کے درمیان کشمکش ہی انسان کی زندگی کا روانی کا باعث ہے، مطلب انسان کی زندگی اور جو فزیکل فیچرز آف دا ارتھ ہیں یہ ایک دوسرے کے مانند چلتے چلے جا رہے ہیں۔ سو دس ٹاپک از ڈن، تھینک یو۔